الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمدللہ آج ہم سب کے لیے خوشی کا دن اور مسرت کا دن ہے کہ آج ہمارے جامعہ میں امتحان ششماہی کے بعد اس امتحان کے اندر جس نے پوزیشنیں حاصل کی ان کو ان کے ناموں کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو انشاءاللہ انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ اس امتحان کے اندر کچھ تو وہ طلبہ ہیں جنہوں نے پوزیشن حاصل کی اور یقیناً ممتاز میں کامیاب ہوئے، لیکن ان کے علاوہ کلاسوں میں طلبہ ایسے ہیں کہ جو پوزیشن تو نہ لے سکے لیکن ممتاز پوزیشن انہوں نے لی، ممتاز تقدیر سے کامیاب ہوئے۔ تو جامعے کی طرف سے ایسے تمام ممتاز طلبہ کے لیے آئندہ سمائی تک ہر ماہ 300 روپے انعامی وظیفہ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کے ناموں کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تخصص سال 2 میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں شاہ اسامہ حسین ابن مفتی تفضل علی شاہ صاحب۔ انہوں نے 600 میں سے 539 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 89.83 رہا۔ تخصص سال 2 میں دوسری پوزیشن حاصل کی محمد عامر ابن خورشید احمد محمد عامر۔ انہوں نے 600 میں سے 484 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 80.67 رہا۔ تخصص سال 2 میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب محمد حمزہ ابن جمیل احمد محمد حمزہ۔ انہوں نے 600 میں سے 455 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 75.83 رہا۔ تخصص سال 2 میں پہلی ممتاز پوزیشن حاصل کی شاہ اسامہ حسین ابن مفتی تفضل علی شاہ صاحب نے اور دوسری ممتاز پوزیشن حاصل کی محمد عامر ابن خورشید احمد۔ درجہ تخصص سال 1 میں پہلی پوزیشن حاصل کی عبداللہ اصغر ابن علی اصغر نے عبداللہ اصغر۔ انہوں نے 700 میں سے 561 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 80.14 رہا۔ تخصص سال 1 میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب محمد ابرار ابن گل محمد ابرار۔ انہوں نے 700 میں سے 530 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 75.71 رہا۔ تخصص سال 1 میں تیسری پوزیشن حاصل کی محمد وزیر ابن علی حسین محمد وزیر۔ انہوں نے 700 میں سے 525 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 75.0 رہا۔ ان کے علاوہ تخصص سال 1 میں ممتاز طالب علم تھے وہ عبداللہ اصغر ابن علی اصغر۔ دورہ حدیث میں پہلی پوزیشن حاصل کی ضیاء الرحمن ابن مولانا عبداللہ صاحب نے ضیاء الرحمن۔ انہوں نے 700 میں سے 626 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 89.43 رہا۔ دورہ حدیث کے دوسرے خوش نصیب محمد قاسم ابن محمد فقیر محمد قاسم۔ انہوں نے کل 700 میں سے 617 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 88.14 رہا۔ دورہ حدیث کی میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب احمد محمود صاحب ابن مفتی طاہر محمود صاحب احمد محمود صاحب۔ انہوں نے کل 700 میں سے 571 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 81.57 رہا۔ ان کے علاوہ دورہ حدیث میں ممتاز پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ ضیاء الرحمن ابن مولانا عبداللہ صاحب محمد قاسم ابن محمد فقیر احمد محمود ابن مفتی طاہر محمود اسد اللہ ابن قدر ولی۔ ان حضرات نے ممتاز پوزیشن لی۔ درجہ سابعہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی عبدالمجید ابن عبدالجہان خان عبد المجید۔ انہوں نے کل 700 میں سے 603 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 86.14 رہا۔ موقوف علیہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی رحمت حسین ابن ازرال ولی رحمت حسین۔ انہوں نے کل 700 میں سے 598 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 85.43 رہا۔ درجہ موقوف علیہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی عبدالخالق ابن عبدالحمید نے عبدالخالق۔ انہوں نے 700 میں سے 581 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 83.0 رہا۔ ان کے علاوہ درجہ سابعہ میں ممتاز طلبہ فہیم خان ابن محمد زمان خان، نجم الدین ابن شیر جہاں خان
اور محمد امین ابن محمد قدیم۔ درجہ سادسہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب ساجد اللہ ابن محمد اللہ ساجد اللہ، انہوں نے کل 700 میں سے 584 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 83.43 ہے۔ درجہ سادسہ کے دوسرے خوش نصیب عتیق الرحمان ابن محمد اقبال خان، عتیق الرحمان، انہوں نے کل 700 میں سے 575 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 82.14 ہے۔ درجہ سادسہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی محمد علی خان ابن دلبر خان، محمد علی خان، انہوں نے کل 700 میں سے 574 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 82.0 رہا۔ ان کے علاوہ درجہ سادسہ میں ممتاز طلبہ طاہر الدین ابن نظام الدین۔ درجہ خامسہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی بشارت عرفان ابن محمد عرفان نے، بشارت عرفان، انہوں نے کل 700 میں سے 629 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 89.86 رہا۔ درجہ خامسہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی سیف اللہ ابن محمد انور خان نے، سیف اللہ، انہوں نے کل 700 میں سے 599 نمبر حاصل کیے، ان کا اوسط 85.57۔ درجہ خامسہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی حضرت نور ابن ضیاء الدین نے، حضرت نور، انہوں نے کل 700 میں سے 587 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 83.86 رہا۔ درجہ خامسہ میں ان کے علاوہ ممتاز طلبہ حبیب اللہ ابن محمد خورشید علی، عبد الرحمن ابن شاہ علی۔ درجہ رابعہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی عمر فاروق ابن محمد ضیاء الرحمن، عمر فاروق، انہوں نے کل 700 میں سے 641 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 91.57 رہا۔ درجہ رابعہ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب احمد گل ابن میاں گل، احمد گل، انہوں نے کل 700 میں سے 635 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 90.71 رہا۔ درجہ رابعہ کے تیسرے خوش نصیب نعیم اللہ ابن عبداللہ، نعیم اللہ، انہوں نے کل 700 میں سے 628 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 89.71 رہا۔ ان کے علاوہ درجہ رابعہ ممتاز طلبہ وسیم اللہ ابن سفر خان، محمد معاذ ابن بلال احمد، محمد عبداللہ ابن میر باز خان، محمد معاذ ابن محمد اقبال صابری، محمد رفیق ابن پائندہ خان۔ درجہ ثالثہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ پورے جامعہ کی سطح میں ماشاءاللہ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ رحمت حسین ابن محمد حسین، رحمت حسین، انہوں نے کل 700 میں سے 658 نمبر حاصل کیے، ان کا اوسط 94.0 رہا۔ ان کو جامعہ کی طرف سے ایک جوڑا کپڑا بھی دیا جا رہا ہے۔ درجہ ثالثہ کے دوسرے خوش نصیب محمد فیاض ابن بشیر احمد، محمد فیاض، انہوں نے کل 700 میں سے 644 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 92.0 رہا۔ درجہ ثالثے کے تیسرے خوش نصیب وحید خان ابن اختر شاہ، وحید خان، انہوں نے کل 700 میں سے 617 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 88.14 رہا۔ ان کے علاوہ درجہ ثالثہ میں ممتاز آنے والے طلبہ محمد طلحہ ابن محمد ندیم، عبد الکریم ابن عمران احمد، محمد صادق ابن راز محمد، بلال احمد ابن ندیم اختر، خضیر عبداللہ عثمانی ابن قیصر عبداللہ، محمد عثمان ابن ندیم سراج، امیر حمزہ ابن احسان الحق ہے۔ درجہ ثانیہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے درجے میں پہلی پوزیشن لی بلکہ ماشاءاللہ پورے جامعہ کی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کی، محمد فرحان ابن محمد طارق، محمد فرحان، انہوں نے کل 800 میں سے 751 نمبر حاصل کیے، ان کا اوسط 93.88 رہا۔ درجہ ثانیہ کے دوسرے خوش نصیب محمد جمیل ابن محمد حکیم، محمد جمیل، انہوں نے کل 800 میں سے 709 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 88.63 رہا۔ درجہ ثانیہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی مہران اللہ ابن انور بیگم، مہران اللہ، انہوں نے کل 800 میں سے 689 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 86.13 رہا۔ ان کے علاوہ درجہ ثانیہ میں ممتاز طلبہ محمد ابو ہریرہ ابن ندیم احمد، محمد سہیل ابن محمد ندیم، نذیر محمد ابن محمد امیر، محمد حسان ابن سعید احمد، محمد عزیر ابن محمد حامد، عبد الودود ابن عبد المتین، حفیظ اللہ ابن میر سید، زبیب الرحمان ابن خلیل الرحمان، ابراہیم ابن سراج الدین اور ایام الدین ابن حلیم الدین نے۔ درجہ اولا میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب محمد عزیر ابن قاری نور احمد صاحب، محمد عزیر، انہوں نے کل 800 میں سے 749 نمبر حاصل کیے
اور ان کا اوسط 93.63 رہا۔ درجہ اولا کے دوسرے خوش نصیب محمد طلحہ ابن زاہد حسین محمد طلحہ، انہوں نے کل 900 میں سے 826 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 91.78 رہا۔ درجہ اولا کے تیسرے خوش نصیب محمد معاویہ ابن محمد سعید محمد معاویہ، انہوں نے 800 میں سے 705 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 88.13 رہا۔ ان کے علاوہ درجہ اولا میں ممتاز طلبہ ثناء اللہ ابن شہزاد گل، حماد ابن محمد پرویز، عمار ابن محمد رفیق، انس ابن ثابت، محمد حسن ابن بلال احمد، عبد الرحمن ابن محمد امیر، محمد ایاز ابن عبدالعزیز، عمر عرفان ابن محمد عرفان، محمد یونس ابن محمد افضل، انعام اللہ ابن عبدالرؤوف، ظہور احمد ابن تاج محمد، اسید الرحمان ابن محمد راشد، سعد احمد ابن محمد جاوید، فضل الرحمان ابن شمس الدین، امجد علی ابن معشوق علی، عبید اللہ ابن تاج محمد خان، عباد اللہ ابن جمعہ خان، حسین علی ابن محمد ذکی اور ذاکر اللہ شاہ ابن محسن علی شاہ۔ متوسطہ سال سوم میں پہلی پوزیشن لانے والے خوش نصیب انعام الحق ابن محمد ابراہیم، انعام الحق، انہوں نے کل 800 میں سے 750 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 93.75 رہا۔ متوسطہ سال سوم کے دوسرے خوش نصیب علی احمد ابن حسین علی احمد، انہوں نے 800 میں 720 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 90.0 رہا۔ متوسطہ سال سوم میں تیسری پوزیشن حاصل کی محمد کامران ابن محمد فاروق نے، محمد کامران، انہوں نے کل 800 میں 659 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 82.38 رہا۔ ان کے علاوہ درجہ متوسطہ سال سوم میں ممتاز طالب علم محمد عبید بخش ابن بخش رہا۔ تجویز سال دوم میں پہلی پوزیشن حاصل کی عبد الرحمن ابن عبدالوہاب نے، عبد الرحمن انہوں نے 800 میں سے 742 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 92.75 رہا۔ تجویز سال دوم کے دوسرے خوش نصیب مدثر ابن محمد قاسم مدثر، انہوں نے 800 میں سے 724 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 90.50 رہا۔ تجویز سال دوم کی میں تیسری پوزیشن حاصل کی محمد امان ابن عبد الوحید نے، محمد امان، انہوں نے کل 800 میں سے 715 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 89.38 رہا۔ تجویز سال دوم میں ممتاز طلبہ ان کے علاوہ عزیر خان ابن شکیل خان، تجویز سال اول میں پہلی پوزیشن حاصل کی شاہد حسین ابن سرور شاہ شاہد حسین، انہوں نے 800 میں 749 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 93.63 رہا۔ تجویز سال دوم کے دوسرے خوش نصیب زہیب ابن محمد رفیق زہیب، انہوں نے 800 میں 746 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 93.25 رہا۔ تجویز سال اول کے تیسرے خوش نصیب محمد طلحہ ابن محمد ساجد ہے، محمد طلحہ، انہوں نے کل 800 میں سے 734 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 91.75 رہا۔ ان کے علاوہ تجویز سال دوم میں ممتاز طلبہ محمد اسماعیل ابن ابراہیم، عبد الرحمن ابن عطاء الرحمن، محمد حسن ابن مشہور احمد، محمد انس ابن شیر بہادر، ابراہیم ابن مولانا عبداللہ صاحب، عبد الرافع ابن محمد ہاشم، یحییٰ خان ابن اسد خان، ابتسام الدین ابن مصلح الدین، محمد سفیان ابن محمد ندیم، محمد محب اللہ ابن محمد عبداللہ، عمار ابن عبدالرشید، سہیل احمد ابن بشیر احمد اور محمد عمر ابن مولانا ابو ذر صاحب۔ متوسطہ سال اول پہلے پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب جنہوں نے نہ صرف اپنے کلاس میں پہلی پوزیشن دی بلکہ ماشاءاللہ پورے جامعہ کی سطح پر اول پوزیشن حاصل کی، نعیم اشرف ابن محمد اشرف، نعیم اشرف، انہوں نے کل 800 میں سے 754 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 94.25 رہا۔ متوسطہ سال اول میں ان کو مدرسے کی طرف سے انعام میں جوڑا دیا جا رہا ہے۔ متوسطہ سال اول میں دوسری پوزیشن حاصل کی محمد نور ابن جلندر خان نے، محمد نور، انہوں نے 800 میں سے 731 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 91.38 رہا۔ متوسطہ سال اول میں تیسری پوزیشن حاصل کی عبد الغفار ابن رحیم خان نے، عبد الغفار، انہوں نے کل 800 میں سے 726 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 90.75 رہا۔ ان کے علاوہ متوسطہ سال اول میں ممتاز طلبہ عثمان ابن طاہر، عبد الکریم ابن جعفر حسین، عبد الوہاب ابن سلمان ظفر، عطاء اللہ
ابن بسم اللہ شامل ہے۔ درجہ ابتدائیہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ابو بکر صدیق ابن سردار عالم نے۔ ابو بکر انہوں نے 600 میں سے 587 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 97.83 تھا۔ ابتدائیہ کے دوسرے خوش نصیب محمد ابراہیم نے محمد حسین ہے۔ محمد ابراہیم نے 600 میں سے 574 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 95.67 رہا۔ ابتدائیہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی نادر اللہ ابن جلال حسین نے۔ نادر اللہ انہوں نے کل 600 میں سے 559 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 93.17 رہا۔ مجموعی اوسط جو ہے کتب کے اندر بنین میں 75.0 ہے، بنات کتب کے اندر 77.0 ہے اور حفظ بنین کے اندر 88.0 ہے اور حفظ بنات کے اندر 81.0 ہے۔ اللہ پاک اس ناقص کو کامل فرما کر قبول فرمائے۔ میں جامعہ کی انتظامیہ کی طرف سے، اساتذہ کرام کی طرف سے انعام لینے والے پوزیشن لینے والے طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اب میں شیخ الحدیث جامعہ و محتمم جامعہ جناب مفتی طاہر محمود صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اپنی قیمتی نصائح سے نوازیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طالب علم ساتھیوں، الحمدللہ آج آپ لوگوں کو امتحان ششماہی میں پوزیشن اور شرف حاصل کرنے پر جامعہ کی طرف سے انعامات دیے گئے۔ اس تقریب کے ابتدا میں، بلکہ اس تقریب کا افتتاح ایک طالب علم کی قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا تھا۔ اس میں اس بچے نے جو آیتیں پڑھی قرآن کریم کی، وہ اسی تقریب کی مناسبت سے ہی تھی۔ پتہ نہیں اس بچے کو معلوم تھا یا نہیں تھا کہ وہ جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کر رہا ہے اس کی مناسبت ہماری آج کی نشست سے کیا ہے، لیکن بہرحال اس کی مناسبت مکمل طور پر آج کی نشست سے تھی۔ میں اسی کو تھوڑا سا ذکر کر کے اور اپنی بات مکمل کروں گا اختصار کے ساتھ۔ اس نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ان آیات کے اندر اللہ پاک نے قرآن کریم کے وارثین کے 3 طبقے بیان فرمائے کہ قرآن کریم کی جو وراثت کے لیے اللہ پاک نے جن لوگوں کو چنا، جن لوگوں کا انتخاب کیا، ان کے 3 طبقے سے بیان فرمائے۔ نمبر 1، وہ طبقہ جس نے قرآن کریم کو لیا، پڑھا، سیکھا، لیکن کچھ اس کے اندر کوتاہیاں بھی تھیں، کچھ کمی بیشی ہوئی۔ دوسرا وہ طبقہ مقتصد یعنی درمیانہ رہا، نہ بہت اعلیٰ درجہ اس میں حاصل کیا اور نہ اس نے کمی کوتاہیاں کی، درمیان میں رہا۔ اور تیسرا وہ تھا سابقون بالخیرات، جو سب سے آگے بڑھ گیا۔ اور ان تینوں کے لیے اللہ پاک نے درجہ بدرجہ جنت کا وعدہ فرمایا۔ پہلے طبقے کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے اس کے درجے کے مطابق، دوسرے طبقے کے لیے بھی جنت کا وعدہ اور تیسرے کے لیے بھی جنت کا وعدہ۔ تو جب یہ آیتیں میں طالب علم پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے اپنے طالب علموں کا ہمارا منظر گھوم رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ جل شانہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ لیکن الفاظ جو قرآن کریم میں استعمال کیے بڑے عجیب ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے وارث بنایا ہے اپنی اس کتاب قرآن کریم کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چنا ہے۔
ہر مسلمان جانتا ہے کہ مصطفیٰ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے محمد مصطفیٰ. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر طالب علموں کے لیے مصطفیٰ بولا جائے تو اس قرآن کریم کی آیت سے غلط نہیں ہوگا. تو آپ لوگ عام لوگ نہیں ہو, آپ لوگ چنے ہوئے ہو, اس لیے اپنی قدر پہچانا. اللہ پاک نے آپ کو کروڑوں اربوں انسانوں میں سے چنا ہے. دنیا کی آبادی اربوں میں ہے, اور اپنی کتاب قرآن کریم کے علم کے لیے اللہ پاک نے ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چنا ہے. اربوں کے مقابلے میں طالب علموں کی جماعت بہت تھوڑی سی ہے. کہاں ارب اور کہاں چند لاکھ. تو قرآن کریم کے ہم اور آپ طالب علم ہیں, الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے. تو جن لوگوں نے سبقت کی ہے, آگے بڑھ گئے, پوزیشن لی, انعام لے کر گئے, وہ تو ہے قابل مبارکباد. ان کو تو مبارکباد دی جانی ہی چاہیے کہ وہ فاستبقوا الخیرات پر عمل کر کے السابقون السابقون اولئک المقربون کا مصداق بنے. اور جو لوگ پوزیشن نہیں لے سکے انہیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, انعام کا وعدہ ان سے بھی. اچھا, اسی آیت کے اندر جو لوگ آگے بڑھ گئے ان کے لیے ایک اور اشارہ ہے, فَمِنْهُمْ صَادِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. بِإِذْنِ اللَّهِ سے اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا. یہ جو تم آگے بڑھ گئے, انعام لے لیا, اول دوم سوم پوزیشن لے لی, اس میں تمہارے اپنے کوئی کمال نہیں مل گیا, اللہ کی مشیت تھی, اللہ کا انعام تھا, اللہ کا فضل تھا جو تم کو مل گیا. تو تکبر تو اس پر نہیں تھا. اطراحت کو تو کوئی موقع نہیں ہے کہ اس کی اطراحت کی جائے. تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے اس انعام کا, آگے بڑھنے کا, اس پوزیشن کا فیصلہ مقدر فرمایا. تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے آگے بڑھنے والوں کے لیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں, اس کو اللہ کا فضل سمجھیں, اللہ کا انعام سمجھیں. اس کے اوپر اترائے نہیں. اپنے وہ ساتھی جو پوزیشن نہیں لے سکے ان سے اپنے آپ کو افضل نہ سمجھیں. لیکن افضل سمجھنا اور اکمل سمجھنے دونوں میں فرق ہے. افضل نہ سمجھیں اپنے آپ کو. ہاں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے نمبر زیادہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ہے حقیقت, لیکن افضل نہ سمجھیں. اور جو لوگ پوزیشن نہیں لے سکے ان کے لیے بھی ان آیتوں کے اندر ہمت افزائی کا مضمون ہے کہ وہ لوگ مایوس نہ ہو. اللہ پاک نے اگر تمہارے ساتھیوں کے لیے کوئی مقدر کیا فیصلہ آگے بڑھنے کا تو تمہارے لیے بھی ہو سکتا ہے. تمہارے مقدر میں بھی یہ پوزیشن ہو سکتی ہے. بس تم یہ دیکھو کہ انہوں نے جو پوزیشن لی اس کے لیے انہوں نے کیا کیا. پابندی سے حاضر رہے, محنت سے پڑھا, کوشش کی, تیاری کی, اللہ کی مشیت ہو گئی, اللہ کی مدد آ گئی, آگے بڑھ گئے. جیسے یہ اصول یاد رکھیے تمام طلبا کہ جب کوئی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت شروع کرتا ہے, قدم بڑھاتا ہے, کوشش شروع کرتا ہے, تو اللہ پاک کی مدد آ جاتی ہے, اللہ کا اذن ہو جاتا ہے, اللہ کی مشیت ہو جاتی ہے, اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے, آگے بڑھ جاتا ہے. تو وہ مایوس نہ ہو, وہ بھی کوشش کرے. اور جو ناکام ہو گئے ایک کتاب کے اندر, ظالم لنفسی, کوتاہیاں ہو گئی ان سے, غیرازمیاں بہت کی تھی, توجہ نہیں تھی, سبق میں نہیں آئے, مایوس وہ بھی نہ ہو, اصلاح کر لیں. جو پیچھے ہو کر اس سے توبہ کریں, اصلاح کریں, جنت کا وعدہ ان کے لیے بھی ہے, کامیابی ان کے لیے بھی ہے. اس لیے میرے عزیز ہو, یہ قرآن کریم کی آیتیں بڑی جامع مالی آیتیں ہیں, اور اس میں پوری امت کا بھی بیان ہے. عموماً یہ امت محمدیہ کی 3 قسمیں ہیں, 3 قسموں پر قسم ہو, اور ہم طالب علموں کی بھی 3 قسموں کا بیان ہے. تو اس سے بشارت حاصل کریں, اس سے خوشخبری حاصل کریں. اور جو لوگ آگے بڑھ گئے, پوزیشن میں لے لی, وہ کوشش کریں کہ اس اعزاز کو برقرار رکھیں, ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور جو پوزیشن نہیں لے سکے وہ کوشش کریں کہ وہ آگے بڑھیں, ان کی پوزیشنیں حاصل کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. 12 بھی بجنے والے ہیں, آپ لوگوں کے کھانے کا بھی وقت ہو رہا ہے, تو اس لیے اب دعا کریں گے, اور حسب معمول سابق
ظہر کے بعد انشاءاللہ آج سبق نہیں ہوگا، ظہر کے بعد کی چھٹی ہوگی۔ مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عورات المسلمين وامن روعاتهم، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وَاكْنُفْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، مہربانی سے ہمارے ان تمام طلباء کو قبولیت عطا فرما، یا اللہ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے، کرم سے ہمارے اس ادارے کو قبول فرما، یا اللہ اپنے اکابرین کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنا، یا اللہ ہم جتنے پڑھنے پڑھانے والے ہیں اپنے بڑوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے جنہوں نے ادارہ کی بنیاد رکھی ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ جو اس مدرسے کی خدمت میں مصروف ہیں یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ اساتذہ کی خدمات کو بھی قبول فرما، معاونین کی خدمات کو بھی قبول فرما، منتظمین کی خدمات کو بھی قبول فرما، یا اللہ جتنی بھی ضروریات ہیں مدرسے کی اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، یا اللہ اس کے دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے، کرم سے دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما دے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنی فضل سے، کرم سے ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ جو اساتذہ بیمار ہیں، طلبہ بیمار ہیں، یا اللہ متعلقین بیمار ہیں ان کو عافیت، صحت عطا فرما، سلامتی، تندرستی عطا فرما، قوت عطا فرما، یا اللہ جتنی بھی ضروریات ہیں اپنے فضل سے پورا فرما دے۔ اللہم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم لا تہلکنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصیہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اپنے فضل سے، کرم سے جتنے حاضرین ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ان کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں پورا فرما دے، اپنے فضل سے پورا فرما دے، یا اللہ اس مجلس کے اندر آپ کے نیک صالح بندے ہیں، یا اللہ ان نیک صالح بندوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری جتنی دعائیں ہیں تمام دعاؤں کو قبول فرما، اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔